دشمن کے عزائم ناکام بنانے کے لیے پرعزم اور چوکس رہنا ہوگا. دشمن قوتیں رد الفساد سے حاصل فوائد ضائع کرنا چاہتی ہیں. امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہیں. امن و استحکام کے لیے پاکستان کردار ادا کر رہا ہے. خطے میں امن بڑی حد تک بحال ہو چکا. جدوجہد کے بعد علاقے کے حالات معمول پر لائے گئے. آرمی چیف کی شمالی وزیرستان کے دورے میں گفتگو، بریفنگ بھی دی گئی. آرمی چیف نے میران شاہ کا بھی دورہ کیا. نواز شریف کی واپسی کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال میں لائے جائیں. وزیر اعظم کے ترجمانوں کو ہدایت. عمران خان کہتے ہیں کہ نون لیگ نے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی. اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. اپوزیشن کا فوکس ملکی مفاد نہیں بلکہ مقدمات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. معیشت سے متعلق فیصلوں کے ثمرات آنا شروع ہو گئے. اب پوری توجہ بہتر معاشی اشاریوں کے ثمرات عوام تک پہنچانے پر ہے. 2 سال کے اندر مہنگائی نے جس طرح عام آدمی کو، ایک دکاندار کو، ایک ریڑھی بان کو، ایک ٹانگے بان کو، ایک مزدور کو، ایک بیوہ کو، ایک یتیم کو، ایک مریض کو جس طرح تباہی کے دہانے پہنچا دیا ہے، شاید تاریخ میں اس کی کوئی دوسری شاید مثال نہیں ملتی. نواز شریف صحت یاب ہوں گے تو پاکستان آئیں گے. کس نے حکومت سے این آر او مانگا ہے؟ قوم کے سامنے لائیں. کرپشن اور مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے این آر او پروپیگنڈا ہے. مشاورت کے بعد اے پی سی کی تاریخ طے کریں گے. شہباز شریف کی پریس بریفنگ. بولے وزیر خارجہ نے سعودی عرب سے متعلق غیر مناسب بیان دیا. حکومت نے چین کو بھی ناراض کر دیا ہے. لوگ آج پرانے پاکستان کو ترس رہے ہیں. ملک کا سرکولر ڈیٹ 2200 ارب روپے ہے. ٹرانسمیشن لاسز 19% تک پہنچ چکے ہیں. گردشی قرضوں میں یومیہ 120 کروڑ روپے کا اضافہ ہو رہا ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پریس بریفنگ. مفتاح اسماعیل بولے ہم نے 5 سال میں 10,000 ارب قرض لے کر موٹر ویز بنائی مگر انہوں نے 2 سال میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا. 12,000 ارب قرض بڑھانے کی ذمہ دار حکومت ہے. اقتدار میں آتے ہی سی پیک کے خلاف بیانات دیے گئے. کلبھوشن کیس کا جس طرح سے دفاع کرنا تھا نہیں کر سکے. آج پاکستان دنیا میں تنہا کھڑا ہے. حکومت کی سب سے بڑی ناکامی کشمیر پر ہوئی. خواجہ آصف کی پریس بریفنگ. سعد رفیق بولے ریلوے کا پورا نظام تباہ کر دیا گیا. یہی صورتحال رہی تو دوبارہ فعال نہیں ہوگا. این ایف سی میں صوبوں کے وسائل چھیننے کی کوشش کی گئی. یہ غیر منتخب نمائندوں سے حکومت چلا رہے ہیں. آج ڈالر 170 روپے ہے. ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے. ہم نے ترقیاتی اور دفاعی شعبے کو تاریخی بجٹ دیا. انہوں نے 50% ترقیاتی بجٹ کی کٹوتی کی. احسن اقبال کی پریس بریفنگ. خرم دستگیر بولے کہ 18ویں ترمیم کے بارے میں مستقل افواہ سازی کی جاتی ہے. بی آر ٹی میں چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ اس حکومت میں آزاد میڈیا اور ججز کو نشانہ بنایا گیا. اس حکومت میں احتساب بطور سیاسی انتقام دیکھا گیا. شہباز شریف نے جن مسائل کی بات کی ان کے ذمہ دار وہ خود ہیں. پاکستان کی تباہی کی ذمہ دار نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے. اپوزیشن کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور ملک میں رہتے تھے. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا رد عمل. حماد اظہر بولے موڈیز نے نون لیگ کی معاشی ریٹنگ کو 5% ڈاؤن گریڈ کیا تھا. ان کے دور میں پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا. سابق حکومت نے معاشی حالات جان بوجھ کر خراب کیے. وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے ملک لوٹنے والوں کو واجب القتل قرار دے دیا. کہتے ہیں جن لوگوں نے 35 سال ملک کو لوٹا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. 760 جعلی ڈگری والے سامنے آئے. 17 پائلٹس نکل چکے. 28 کو لائسنس منسوخ کر کے نکال دیا گیا. 160 ارب احساس کفالت پروگرام میں تقسیم ہوا ہے. عوام کو بجلی بلوں کی مد میں 716 ارب روپے کا ریلیف ملے گا.
शहबाज शरीफ की ये शिकायत कि पीटीआई से दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला जायज़ है। ये सारे दुख करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, बददियानती और अकरबा परवरी के पैदा करता है। आले शरीफ ने एक ढेले की करप्शन नहीं की बल्कि कौम को अरबों डॉलर्स का टीका लगाया। फयाज चौहान कानून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, बोले 40 साल तक पंजाब पर हुक्मरानी करने वाले किस मुंह से सहूलियात की फराहमी का रोना रो रहे हैं। मुल्क की मईशत दुरुस्त राह पर गामजन है। करंट अकाउंट खसारा कम हो चुका। शोबा बरामदात की मुसलसल बहाली से भी मईशत मजबूत हो रही है। तरसीलात ज़र में भी नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का ट्वीट, बोले जुलाई 2019 में करंट अकाउंट खसारा $613 मिलियन था। जून 2020 में $100 मिलियन खसारे के बाद सूरत हाल संभल गई। जुलाई में जारी खातों में मजीद बेहतरी आई। करंट अकाउंट में $424 मिलियन का इजाफा हुआ। $2 अरब का माहाना करंट अकाउंट खसारा नून लीग से बतौर विरसा मिला। जुलाई में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा $424 मिलियन था। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, बोले बैरूनी कर्जों में भी इजाफे की वजह करंट अकाउंट खसारा ही होता है। खसारे की वजह से मुल्क की आज़ादी और सलामती पर समझौता करना पड़ता है। और एनसीओसी की सूबों को मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जलूसों के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर तामील कराने की हिदायत। तमाम मज़ाहब के उलमाए कराम को एतमाद में लेकर तमाम उमूर यकीनी बनाने की भी हिदायत। असद उमर कहते हैं कि वबाई मर्ज पर काबू पाने के लिए हिफाजती और सेहत के उसूलों को यकीनी बनाया जाए। किसी भी किस्म की कोताही की सूरत में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ सकती है। अवाम के ताउन से ही इस वबा पर काबू पाया जा सकता है।